السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات، دعاؤں اور مقاصد کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے ڈے اسلامک چینل پر آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی نفلی نماز جو کہ تمام نفلی نمازوں میں افضل ہے، اس کا طریقہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مکمل طریقہ اور اس کی مکمل فضیلت آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ یہ نماز تہجد ہے، جو کہ اللہ کی بہت ہی لاڈلی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفلی نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز تہجد ہے۔ اللہ سے گہرا تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز تہجد بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ جب اللہ سے تعلق گہرا ہو جائے، اللہ سے دوستی مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ اس کے ہر کام بنا دیتا ہے، ہر کام میں اس کی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھی اچھا دوست ہو تو وہ بھی اپنے دوست کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اللہ کی ذات تو بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، اور وہ تو ویسے بھی ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایمان والے میرے دوست ہیں، اور جب ایمان والے اعمال صالحہ کریں گے تو مجھ سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ نماز تہجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین نماز ہے، بہت ہی پسندیدہ نماز ہے۔ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دلی سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو کوئی اس نماز کے عادی ہیں ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ اس نماز کے اندر کتنا لطف آتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت جو بھی جائز دعا مانگے وہ فوراً قبول ہوتی ہے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ دوسرے وقتوں میں، دوسری نمازوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی پریشانی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، یا مجھے معاف کر دیں، مجھے آخرت میں کامیابی دے دیں۔ کوئی بھی دعا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ لیکن تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتا ہے کہ اے بندے، بتا ایسا کوئی تیرا کام جو رکا ہوا ہے، جس کے لیے تو پریشان ہے، مجھے بتا، میں وہ پورا کر دوں۔ مجھ سے رزق مانگ، میں تجھے رزق دوں۔ مجھ سے آخرت کی کامیابی مانگ، میں تجھے کامیاب کروں۔ اولاد کے لیے دعا مانگ، میں تجھے نیک اور صالح اولاد دوں گا۔ اگر تو صاحب اولاد ہے تو تیری اولاد کو میں نیک اور صالح کر دوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلاتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مانگے اس وقت، میں اس کو دوں۔ اور تہجد کا وقت رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، یعنی آدھی رات گزر جانے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان تک وہ وقت رہتا ہے۔ یہ محبوب ترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو بلا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ اس وقت کھلا ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت اللہ کے آگے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہوا میرے سامنے سجدے میں ہے، اس وقت اس کو صرف میں ہی نظر آ رہا ہوں، مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، مجھ سے التجائیں کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی ساری حاجات کو، اس کی ساری دعاؤں کو سن لیا، اور جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو وہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
دینے کے لیے، ہمیں خوشیاں دینے کے لیے، ہماری جھولیاں بھرنے کے لیے ہمیں ساری رات آوازیں دے اور ہم غفلت سے سوئے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر ہماری کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو اس بابرکت وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، ہمیں کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ کو اپنی حاجت، اپنی پریشانی بتانی چاہیے، پھر دیکھیں آپ کی کیسے پریشانی، آپ کی حاجت دور ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس ٹائم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو دوسرے کوئی بھی وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا کام منٹوں سیکنڈوں میں ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نماز تہجد پڑھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدھی رات کے بعد آپ اٹھیں، اچھے طریقے سے وضو کریں اور نماز کی نیت جس طرح عام نمازوں کی ہم نیت کرتے ہیں، اسی طرح نیت کر کے تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، اکٹھی 4 نہیں بلکہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو نیت یہی کرنی ہے، 2 رکعت نماز تہجد پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، ہوں میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اور پورے قرآن پاک میں سے جہاں سے بھی آپ کو یاد ہے نماز تہجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو قرآن پاک یاد ہے تو لمبی صورتوں میں لمبی آیتیں پڑھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ 8 رکعتیں پڑھیں، 12 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی 8 پڑھتے تھے یا کبھی 12 پڑھتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے آپ لیٹ اٹھے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی جلدی ہے، تو آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت آپ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ سے رابطے کا، اللہ سے گہرے تعلق کا یہ ایک بہترین موقع ہے، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانے کا، اپنی بات منوانے کا یہ بہت ہی اچھا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اس بہترین موقع کو آپ ضائع نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے تو آپ زندگی میں ایک بار تو تہجد کی نماز ضرور ادا کر کے دیکھیں، آپ کو بہت ہی سکون ملے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔